کی طرف اشارہ کر کے کہا میرا بچہ میرا بچہ. جب قافلے والوں نے پلٹ کر روزے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ حضرت عباس کے روزے کے مینار میں بیٹھا کھیل رہا ہے. قافلے والے حیران ہو گئے کہ ہم نے تو اس بچے کو دفن کیا تھا, پھر اب یہ بچہ یہاں مینار پہ کیسے, وہ بھی حضرت عباس کے مینار پہ کیسے. اب قافلے والوں نے اس بچے کو مینار پہ سے اتارا اور اس بچے سے احوال پوچھا کہ اے بیٹا کیا ہوا, تم یہاں کیسے پہنچے, اے بیٹا کیا ہوا تم یہاں کیسے پہنچے. تو اس بچے نے کہا ارے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا تھا. اندھیرے کمرے کا مطلب سمجھیے یعنی قبر میں بند کر دیا تھا. آپ لوگوں نے تو مجھے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا تھا. میں ڈر کر رونے لگا, اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگا تو دیکھتا ہوں کہ ایک گھوڑے پر سوار میرے قریب آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ بیٹا آؤ میرے گھوڑے پر سوار ہو جا. تو میں نے مدد کے لیے ہاتھ مانگا تو انہوں نے کہا بیٹا میرے ہاتھ نہیں ہے, میرے ہاتھ تو کربلا کے کنارے کٹ گئے. تم میرے تلوار کا بل تھام کر میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. وہ بچہ سوار ہوا تو وہ مجھے ایسے باغیچے میں لے گئے. وہ باغیچہ اتنا نورانی تھا, میں وہاں کھیلنے لگا. تو حضرت عباس آ کر مجھ سے کہتے ہیں, یعنی وہ سوال آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی ہے, تمہاری یاد میں رو رہی ہے, اب تم چلو اپنی ماں کے پاس. تو میں نے کہا کہ اتنے مجمع میں اپنی ماں کو کہاں ڈھونڈوں گا, یہاں تو کئی سارے قافلے موجود ہیں, اس قافلے میں اپنی ماں کو کیسے ڈھونڈوں گا. تو ایک مرتبہ سوال نے کہا بیٹا میں تمہیں اس مینار پر بٹھا دیتا ہوں, تمہاری ماں آئے گی اور تمہیں یہاں سے لے جائے گی. عزادارو جتنے آنسو بہانا ہے بہا لو, آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. ارے پابندی تو اس بچی پر لگائی گئی تھی جو حسین کو پیاری تھی, جس کے رونے پر تماچے مارے جاتے تھے, گوشوارے چھینے جاتے تھے, جو بچی درد سے بے چین رہتی تھی. بیبیوں مجھے شہزادی سکینہ کے تفصیل میں مسائل نہیں بیان کرنے, بس اتنا کہہ دوں گی کہ جن کو مولا سے سب سے زیادہ محبت تھی انہیں کو ظالموں نے جی بھر کے ستایا. بچہ میں سکینہ سب سے زیادہ باپ کو پیاری تھی. عاشورے کے روز حسین کی شہادت کے بعد وہ یتیم ہو گئی. اللہ جب کربلا میں شام غریبہ ہوئی تو زینب اپنے بابا سے فریاد کرتی ہے بابا کاش اس وقت آ جاتے جب میرے بھائی کے پیاسی گردن پر شکر کا خون خنجر پھیلا تھا. بابا کاش آپ اس وقت آ جاتے جب ایک شخص کے بیاہ ایک شخص کے دولہے قاضی کا لاتا دونوں کی طاقت پامال ہو رہا تھا. بابا کاش اس وقت آ جاتے جب علی اصغر تیر بھار کا تیر کھا کر باپ کے ہاتھوں پر ہی منقلب ہو گیا. بابا کاش اس وقت آ جاتے جب میرے شہر سے بھائی کے پاس کے شہر میں قلم ہوئے. بابا کاش اس وقت آ جاتے جب آپ کی بیٹی کے طرح سے ہدایت چھین رہی تھی. بابا کاش اس وقت تو آ جاتے جب علی اکبر مجھ سے مرنے کی اجازت لینے آتے, جب علی اکبر کو کڑیا زبان بیٹا مرنے کی اجازت لینے آئے تو
اگر پھوپھی جاتی الغرض اکبر پھوپھی سے اجازت لے کر خیمے سے باہر آئے، اپنی ماں سے اجازت لی اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑے قدم بڑھائے تھے، پیچھے سے کچھ آواز آئی، مڑ کر دیکھا، گرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اپنے بابا حسین۔ جب علی اکبر اپنے باپ کو ٹھوکریں کھا کر گرتے دیکھا تو گھوڑا مڑ کر رکا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، میرے بابا، میرے بابا، آقا دادی فاطمہ کی قسم ملنا چاہیے۔ اکبر، اکبر، خدا نے تجھے اولاد نہیں دی بیٹا۔ باپ کا دل اولاد کے لیے کتنا بے چین ہوتا ہے۔ اکبر، اتنا کھانا جب تک میرا ساتھ نہ رہے، مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے رہنا۔ اللہ اللہ۔ اکبر میدان کی طرف گئے، آستی سمیٹی، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ادھر اکبر پوری طاقت سے حملہ کر رہے تھے، ادھر ظالم نے پوری قوت سے اکبر کے سینے پر نیزہ پڑا۔ اللہ اللہ، اب جو نیزہ پڑا زخم اتنا گہرا کہ سینے کے ہڈیوں نے جگہ دے دی۔ خدا کسی بات کو یہ غم نہ دکھائے۔ بیویوں، جب کسی گھر میں ایک جوان بیٹے کی موت ہوتی ہے تو ماں باپ کے پیروں تلے زمین گر جاتی ہے۔ تو سوچیے کیا حال ہوگا جب حسین اپنے کریئر جوان بیٹے کو کربلا کی زمین پر گھیریا لگاتے دیکھا۔ اللہ اللہ، موت پر گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی، بابا میرا آخری سلام پہنچے۔ حسین کے کانوں میں اکبر کی آواز پہنچی، ارے حسین چلے، کس طرح سے چلے، راستہ تک نظر نہ آتا تھا۔ پکارتے تھے، بیٹا اکبر کی طرح۔ اکبر آواز دیتے، بابا ادھر ہو، بابا ادھر ہو۔ اکبر کی آواز سنتے سنتے اکبر کے پاس پہنچے۔ اللہ اللہ، خدا کی گوٹیوں کا آباد رکھے، خدا کو کسی غم میں نہ رکھائے سوائے ہمیں اہل بیت کے۔ اللہ اللہ، باپ نے کیا کیا منظر دیکھا۔ آپ نے اکبر سے نوجوان بیٹے کو کربلا کی زمین پر ایڑیاں لگاتے دیکھا۔ اللہ اللہ، نظر آگے بڑھی، گردے کا دامن سینے کے خون سے لوٹا، نظر آگے بڑھی، زخمی کلیجہ دیکھا۔ کلیجے میں نے دیکھا، پھل دیکھا تو بوڑھا باپ زمین کربلا پر بیٹھ گیا۔ کہا، بیٹا اکبر، بیٹا کیا حال ہے؟ کہا، بابا، بابا کلیجے میں نیزے کا پھل بڑی تکلیف دے رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین امتحان دینے کے لیے بیٹھے اور زمین کربلا کانپ رہی ہے۔ حسین کے پاس علی و فاطمہ اور اکبر کے زخمی سینے کے پاس حسین۔ ماں نے کہا، بیٹا بیٹا میری دودھ کی تاثیر دکھا دینا۔ حسین نے امام نے کہا، علی نے کہا، بیٹا میری زبان کا اثر دکھا دینا۔ حسن نے کہا، بھائی بھائی گھبرانا نہیں بھائی۔ بس ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے سینے سے پرچی نکالی اور کہا، یا علی، یا علی، حسن ایسا نکلا ویسے کے ساتھ
خیمے کے سر پر پہنچ کر آواز دی، اے بیبیوں، مجھے جواب دینے کی لاش نہیں اٹھائی۔ بیبیوں نے مسند بچھائی، باپ نے بیٹے کی لاش مسند پر ڈالی، ماں دانوں خطار آنے لگی، فریاد کرنے لگی، اے بیٹا میں تجھے دولہا بنا دینا بھائی، تیری دلہن لانے نہ پائی، میری 18 برس کی کمائی برباد ہو گئی، میری 18 برس کی کمائی آج مٹی میں مل گئی، خون میں مل گئی، یہ بے قسمہ تجھے دوست بھرتی ہے، بخش لو۔ پروردگار تجھے علی اصغر کے جھولے کا واسطہ، ہماری گودیوں کو آباد رکھ، سب کی گودیوں کو آباد رکھ، جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ پروردگار تجھے خڑیل جوان یوتبر کی جوانی کا واسطہ، سب کے جوانوں کو سلامت رکھ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو روزگار ہیں ان کے روزی میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار تجھے یتیم سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، ہم سب بچوں پر اپنے ماں باپ کا سایہ قائم رکھ۔ پروردگار تجھے زین العابدین کی بیماری کا واسطہ، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ پروردگار جو ہم جیسے بچے ایگزامز میں ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، تعجیل فرما۔ ظہور صاحب زمان کے ماتم حسین۔